ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرہ سیریز پارٹ 90۔ ہم بات کر رہے تھے صلح حدیبیہ کی، اور صلح حدیبیہ ہو چکی ہوئی تھی ہماری، اس کے بعد کیا کچھ ہو رہا تھا، چھوٹے موٹے واقعات ہیں جن میں سے زیادہ تر ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ جس طرح بعض اوقات جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ رجی برمعونہ، اور یہ واقعات شاید اس وقت بھی ہوئے ہیں صلح حدیبیہ کے بعد، لیکن وہ سب ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اور ہم ایک بہت ہی مزے کی سٹوری جو ہے وہ کر رہے تھے ابو بصیر کے بارے میں۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جو کہ صلح حدیبیہ کے بعد پہلے مائیگریشن کر کے جو ہے آئے تھے۔ پہلی مائیگریشن جو ہوئی تھی وہ ان صحابی کی ہوئی تھی، اور وہ آئے اور ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے سے انکار ڈائریکٹلی تو نہیں کیا، پہلے تو اگنور کیا ان کی پریزنس کو، لیکن پھر جب قریشیوں نے اپنے کارندے بھیج دیے کہ نہیں بھی ہمیں یہ بندہ لوٹاؤ، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا معاہدہ ہوا ہوا ہے ان کے ساتھ، اور ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے، تو آپ جائیں۔ اور وہ ان کے ساتھ جانے پہ راضی ہو گئے، لیکن رستے میں انہوں نے ان دونوں قاصدوں کو، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کے پیچھے بھاگے، یہاں تک کہ وہ قاصد بھاگتا مدینہ واپس آیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ چاہی۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو ہے ایک بہت ہی مزے کی بات کی ابو بصیر کے لیے کہ بھائی، مطلب ایک طرح سے ان کو سراہا بھی، ان کی عقل مندی کو سراہا بھی، اور ان کو یہ مشورہ بھی دیا کہ ہم آپ کو یہاں پہ نہیں رکھ سکتے، آپ کو اپنا بندوبست کہیں اور کرنا ہوگا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کاش کتنا اچھا ہوتا کہ اس کو کوئی ہمارے علاوہ کوئی جو ہے وہ ابو بصیر کی مدد کر سکتا۔ ابو بصیر سمجھ گئے اس بات کو، فوری طور پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ سمجھ گئے، اور انہوں نے وہاں سے کوچ کیا، فوراً مدینہ سے نکل گئے، لیکن وہ واپس مکہ نہیں گئے۔ ان کو معلوم تھا دیر از نو پوائنٹ کہ وہ واپس مکہ جاتے، اور اسپیشلی جب وہ ایک شخص کو قتل کر چکے ہیں وہاں سے آنے والے، تو وہ ہرگز واپس مکہ نہیں گئے، بلکہ بیچ میں ہی جدہ کے قریب جو ساحلی علاقہ ہے وہاں پر انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈال لیا اپنا، اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد نہ صرف یہ کہ پڑاؤ ڈالا، بلکہ مکہ میں کسی طرح سے یہ خبر بھی پہنچا دی کہ اگر کوئی شخص ایسا جو مسلمان ہے اور وہ نہیں جا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس معاہدے کے تحت، تو وہ میرے پاس آ جائے، ادھر آ جائے، ہم یہاں اپنا کیمپ بنائیں گے۔ اور سب سے پہلے ان کو آ کے جوائن کرنے والے جو تھے وہ تھے سہیل بن عمرو کے بیٹے، دوسرے ابو جندل، جن کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں بات کی تھی، جن کی بڑی دردناک سٹوری تھی کہ ان کے والد نے ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تھا۔ تو ان کو جو ہے سب سے پہلے ان کو آ کے جوائن کیا، اور ان دونوں نے مل کر اپنی ایک لیجنڈری، ایک رابن ہوڈ ٹائپ کی جو ہے نا وہ ایک تنظیم سی بنا لی۔ اب لوگ جو بھاگتے وہاں سے مکہ سے اسلام قبول کر کے اور پرسیکیوشن کا شکار ہو رہے تھے، وہ جو وہاں سے بھاگتا وہ آ کے ان کے ساتھ مل جاتا، یہاں تک کہ ان کا ٹولہ تقریباً 70-80 لوگوں پر مشتمل ہو گیا۔ اور انہوں نے پھر اپنے سروائیول کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مکہ سے آنے جانے والا قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اب مسلمان تو وہ قافلے لوٹ نہیں رہے تھے کیونکہ وہ معاہدے کے اندر تھے، اور مسلمانوں کی طرف سے تو فل امن تھا، لیکن یہ جو 9 مسلم تھے جن کو کہ نہیں جانے دیا جا رہا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی معاہدے کی روح سے، اب انہوں نے ان کو لوٹنا شروع کر دیا اور ان کو کافی نقصان پہنچایا۔ اتنا نقصان پہنچایا کہ ابو سفیان جو ہے وہ مجبور ہو گیا کہ وہ جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہیں قاصد بھیجا اور لٹرلی بیگ کیا، ان کی پلیڈنگ کی، جا کے ان کے سامنے گڑ گڑایا کہ خدا کے لیے جو ہے نا ہماری رشتہ داریوں کا واسطہ ہے، آپ کو ہمارے جو خون کے رشتے آپس میں جڑے ہوئے ان کا واسطہ ہے، ان لوگوں کو نا آپ اپنے مدینہ بلا لیں اور ان کو اپنے انڈر لے لیں۔
تو وہ لوگ جن کے بارے میں انہوں نے یہ شک لکھوائی تھی کہ بھائی ہماری طرف سے کوئی شخص مسلمان ہو کے جائے گا تو مسلمان سے واپس کریں گے، ان کو خود ہاتھ جوڑ کر جو ہے ابو سفیان نے مدینہ والوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا، مگر افسوس وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی ابو بصیر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ان کو وہیں پہ دفنایا جاتا ہے، مگر ابو جندل اور باقی یہ دیگر 70-80 افراد جو ہیں یہ واپس مدینہ جاتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر، اور پھر ان کی پرداخت ہوتی ہے، ان کی جو ہے تربیت کی جاتی ہے۔ اچھا جی، اب ایک اور امیگرنٹ جو آئی تھیں جس کا میں نے ذکر کیا تھا، وہ تھیں جناب ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط۔ جی ہاں، یہ خاتون تھیں۔ ابو بصیر کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ تو مرد تھے نا، اور مرد دے کین ٹیکل، اور اس زمانے کے مرد جو ہیں وہ ویسے بھی بہت رف اینڈ ٹف، وہ اپنے آپ کو ہینڈل کر سکتے تھے، اتنے بڑے بڑے صحرائی راستے وہ تنہا کرتے تھے، مگر یہ ایک خاتون تھیں ام کلثوم، یہ آئیں اور ان کا معاملہ بالکل مختلف ہے، اور یہ ہیں بھی ایک سردار کی بیٹی۔ عقبہ بن ابی معیط جو ہے وہ کون شخص ہے؟ یہ مکہ کے دور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلیظ ترین دشمنوں میں سے جو ہے یہ عقبہ بن معیط تھا۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ یاد ہے وہ ایک دفعہ عبادت کر رہے تھے خانہ کعبہ کے سامنے، اور جو ابو جہل تھا اس نے چیلنج کیا تھا کہ کون ایسا شخص ہے جو کہ اونٹ کی انتڑیاں اور پیتڑے جو ریسنٹلی حلال ہوا تھا اس کو اٹھا کے لا کے جو ہے نا ان کے اوپر پھینکے، تو یہ وہ گندا شخص تھا جس نے یہ کام کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور بھی اس نے کئی ایسے کام کیے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب یہ وہ شخص تھا جس کو کہ مارا جا چکا تھا اب۔ تو ام کلثوم بنت عقبہ جو ہے نا وہ اس کی بیٹی تھی، اور یہ بھی اسلام میں بہت ارلی آن داخل ہو گئی تھیں، لیکن ظاہر ہے اپنی فیملی کے پریشر کی وجہ سے یہ اس وقت نہیں نکل سکی، کسی طرح سے جو ہے انہوں نے اس وقت یہ اس عذاب سے ان کو گزارا جا رہا تھا، اس سے انہوں نے جان چھڑائی، اور یہ کس طرح سے مدینہ پہنچتی ہیں مجھے اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، مجھے کوئی اسٹوری نہیں ان کی ملی، بہرحال بس یہ پتہ چلا کہ انہوں نے کسی طرح سے اپنا رستہ ڈھونڈ لیا مدینہ پہنچنے کا، اور یہ مدینہ پہنچ جاتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور ایک خاتون کو اس طرح سے اس حال میں اور اس حد میں آ کے دیکھنا، تو یہ تو اب مسلمانوں کے لیے ان کی عزت اور غیرت کے اوپر بہت ہی بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ نشان ہو جاتا اگر وہ کسی بھی طرح سے جو ہے ام کلثوم کو واپس کرتے، اور مسلمان ہرگز اب اس چیز کے اس میں نہیں تھے کہ نہیں ان کو تو ہم واپس کریں گے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں اس کی آیت نمبر 10 میں جو ہے نا وہ ریویل کیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی مسلمان عورتیں، مومن عورتیں جو ہیں تمہارے پاس اپنے پرسیکیوشن سے جان چھڑا کر تمہارے پاس آئیں تو انہیں پرکھو، ان کا امتحان لو اور چیک کرو بیسکلی کہ وہ ریلیجن کی خاطر، دین کی خاطر ہی آئی ہیں۔ اگر تو وہ دین کی خاطر ہی آئیں تمہارے پاس تو انہیں ہرگز واپس کفار کے حوالے نہ کرو، نہ ہی یہ ان کے لیے حلال ہیں اور نہ ہی وہ ان کو اپنی بیوی کے طور پہ رکھنے کے لیے جو ہے وہ موزوں ہیں۔ تو تم مگر یہ کہ ان کے مہر جو ہے ان کے شوہروں کو واپس لوٹا دو، اور عدہ کے بعد جو ہے اگر تم میں سے کوئی ان سے شادی کرنا چاہے تو وہ ان سے شادی کر سکتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو خلاصہ سا بتایا ایک اپنے الفاظ میں، ایگزیکٹ ٹرانسلیشن نہیں ہے، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 10 کی، اور یہی کیا بالکل۔ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو واپس نہیں کرنا، پہلے ان کا امتحان لیا جائے گا کہ ہاں یہ واقعی دین کی خاطر آئے ہیں یا یہ کسی اور مقصد کے لیے آئے ہیں، اور اگر یہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو جائیں تو پھر ان کے ساتھ ان کا مہر جو ہے جو ان کے پچھلے ہسبینڈس تھے ان کو لوٹایا جائے، کیونکہ یہ حلال نہیں ہے اور صحیح نہیں ہے کہ ان کو ایسے ہی رکھا جائے، اور پھر باقاعدہ اس طرح ان کی ایک سارٹ آف آٹومیٹک طلاق ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے ساتھ مسلمان لوگ جو ہیں وہ شادی کر سکتے ہیں دوسرے۔
اور پھر ان کی شادی جو ہے اسی طرح سے مہر لوٹانے کے بعد اور عدت کے بعد زید بن حارثہ سے کی گئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اچھا اب ایسا کیوں ہوا؟ خاتون کا کیس ڈیفرنٹ کیوں رہا؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا تھا نا حدیبیہ کا، اس میں جو شقیں لکھوائی گئی تھیں نا، ان شقوں کے لحاظ سے وہ اس میں صرف رجل کا لفظ استعمال ہوا تھا، اور رجل جو ہے وہ آدمیوں کو کہتے ہیں. حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ جس وقت اس طرح کوئی بات ہوتی ہے تو اس کا بیسکلی اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایوری بڈی انکلوڈیڈ، ٹھیک ہے نا. وہ صرف اور صرف ایک جینڈر کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ سارا کچھ ہے. خواتین کو اتنی اہمیت دیتے ہی نہیں تھے وہ لوگ، تو انہوں نے الگ سے مینشن کرنا ضروری نہیں سمجھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات پکڑ لی کہ معاہدے کی جو ایکچوئل جو لکھاوٹ ہے نا، اس کے اوپر انہوں نے وہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہاں اس میں جو لکھا ہوا ہے، بھائی تم نے مردوں کا کہا تھا، مرد تو ہم نے کوئی نہیں رکھے اپنے پاس، دیکھ لو، لیکن عورتوں کا تو اس میں مینشنڈ ہی نہیں ہے. جب عورتوں کے بارے میں مینشنڈ ہی نہیں ہے تو پھر ہم پہ لاگو ہی نہیں ہوتا کہ ہم عورتوں کو واپس کریں، اس لیے عورتوں میں سے تو کوئی واپس نہیں جائے گا. تو اس طرح سے عورتیں جو ہیں وہ آپ کہہ لیں سہیل بن عمر کی غلطی کی وجہ سے، یا اس کی جسے کہتے ہیں نا اس نے اس چیز کو نظر انداز کر دیا کہ عورتیں بھی ایک انٹیگرل پارٹ ہیں سوسائٹی کا، تو اس کی وجہ سے عورتیں اس معاہدے سے ایکسکلوڈ ہو گئیں، وہ بچ گئیں. اور اس طرح سے ام کلثوم جو ہیں وہ مدینہ میں آئیں اور وہ وہاں پہ رکیں، ٹھیک ہے نا. تو بیسکلی ہم اگر اس بات کو اس طرح سے کہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیٹر آف دا ٹریٹی تھا نا اس کو فالو کیا، جو ایسنس آف دا ٹریٹی تھا اس کو فالو نہیں کیا، ٹھیک ہے. اور یہاں سے ہی ہمیں یہ چیز پھر بار بار پتہ لگتی ہے کہ کتنا زیادہ اب معاہدات میں اس چیز کو کتنا زیادہ رکھا ہے. نہیں، اس میں جو لکھا ہے، جو ڈیٹ ہے، جو ٹائم ہے، جس طرح وہ بالکل ورڈ ٹو ورڈ فالو کیا جائے گا تو وہ صحیح ہوگا. ذرا بھی اوپر نیچے ہوتا ہے تو اس میں گنجائشیں نکل آتی ہیں. ہم یہ چیز جانتے ہیں، اور یہ ہم دیکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ہمیں لرننگ ملتی ہے. تو جناب، جو حدیبیہ کا معاہدہ تھا اس کی وجہ سے مسلمانوں کو اب ایک طرف سے جسے آپ کہہ لینا کہ سکون مل گیا. وہ ایک طرف اب فوکس ہو سکتے تھے. اب ان کو قریش کی طرف سے نہیں تھا، جو کہ سب سے بڑا ان کے خلاف، ان کا رائیول جو ہے سب سے بڑا قریش تھا اس وقت. اور قریش نے جو ہے وہ بہت تنگ کیا مسلمانوں کو، اتنی بڑی بڑی جنگیں ان کے سر پہ مسلط کی اور مسلمانوں کو بہت نقصان بھی پہنچایا. لیکن اب اس معاہدے کی وجہ سے وہ ایک سیز فائر، کم از کم 10 سال کے لیے تو بالکل امن ہو گیا ان کی طرف سے. اب ان کی طرف سے کوئی ٹینشن نہیں مسلمانوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو وہ اپنا فوکس جو ہے وہ دوسرے مسائل کی طرف کر سکتے ہیں. اب وہ دوسرے مسائل کیا تھے؟ قریش، صرف قریشی تو نہیں تھے نا عرب میں تو یہودی بھی تھے، عرب میں تو اور دوسرے پیگن، دوسرے جو لوگ تھے، دوسرے بڑے قبائل تھے وہ بھی تھے، اور ان کے ساتھ تو کوئی معاہدہ نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فوکس اب اس طرف ڈائیورٹ کرنا تھا. اور یہ وہ ٹائم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فوکس نہ صرف عربین پیننسولا کے دوسرے جو ہے وہ ان کے اوپر کیا، بلکہ اس سے باہر نکل کے اب دنیا میں جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام پہنچانا شروع کیا خطوط کے ذریعے، جو کہ بہت مشہور جو ہے وہ باب ہے ایک اسلامک ہسٹری کا، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں اور عمراؤں کے نام جو ہیں وہ خطوط لکھے. اور کہتے ہیں کہ یہ شروع کر دیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط کا سلسلہ حدیبیہ سے واپسی کے فوراً بعد، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں الہام کیا، یا یہ خود ان کی زیرک جو ہے نا وہ مندی تھی کہ انہوں نے فوری طور پر جو ہے نا وہ یہ کام شروع کیا اور ذرا بھی ٹائم ویسٹ نہیں کیا، اور انہوں نے بادشاہوں اور عمراؤں کے نام خطوط لکھنے شروع کر دیے. اور یہ بہت زیادہ تھے، ظاہر ہے ہر خط اس وقت کوئی میل باکس میں تو نہیں نہ ڈالتا تھا جا کے، تو ہر خط کے ساتھ ایک پورا ایمسری جو ہے وہ ان کو بھیجنا ہوتا تھا اور ان کو کرنا ہوتا تھا. تو بہرحال یہ خطوط کا سلسلہ شروع ہو گیا فوری طور پہ حدیبیہ کے فوراً بعد، جیسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس پہنچتے ہیں. اور یہ جاری رہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ تک.
فتح مکہ کے بعد بھی یہ سلسلہ خطوط کا جاری رہا. بہت زیادہ انہوں نے خطوط بھیجے جگہ جگہ، اور جن میں سے کئی ایسے ہیں جن کے ہمیں پورے، وہ نہ صرف خطوط سیوڈ ہیں، ان کا متن پورا جو ہے موجود ہے، بلکہ ان سے ریلیٹڈ کہانیاں بھی، اور یہ بھی ہم آگے کریں گے. تو پہلا کام تو یہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کے اس امن کے دور میں. اور دوسرا کام جو تھا وہ ملٹری ایکٹیویٹیز تھیں، یا آپ کہہ لیں وہ غزوات تھے جن کے اوپر فوکس کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ اب جس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا قریش کا، بلکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ. اور ان دوسرے جو پارٹیز تھیں ان میں سب سے بڑا جو تھریٹ تھی مسلمانوں کو وہ یہودیوں سے تھی. اب مدینہ سے تو یہودی سارے کے سارے نکالے جا چکے، لیکن یہ جو نکالے ہوئے یہودی تھے، ان کے جو سربراہان تھے یا ان میں جو بڑے ماسٹر مائنڈز تھے، انہوں نے جا کے اپنے سب سے بڑے ہیڈ کوارٹر میں جو ہے نا وہ پناہ لی. اور وہ ہیڈ کوارٹر یہودیوں کا عربین پیننسولا میں جو ہے وہ خیبر تھا. ٹھیک ہے، وہاں پر انہوں نے جا کے لی. تو صلح حدیبیہ سے در حقیقت اسلام اور مسلمانوں کی زندگی میں جو ہے وہ نئی تبدیلی کا آغاز ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام کی عداوت میں قریش سب سے زیادہ مضبوط تھے، سب سے زیادہ ہٹ دھرم تھے، سب سے لڑاکا قوم کی حیثیت ان کی تھی. اور ابھی جب احزاب کی جنگ ہوئی، ہم نے دیکھا اس سے پہلے صلح حدیبیہ سے پہلے، تو اس میں قریش، غطفان اور یہود، یہ 3 الائنسز بڑی تھیں. اب ان میں سے آپ سمجھیں کہ میجر پارٹ 2/3 پارٹ جو ہے وہ نکل گیا قریش کا. تو وہ احزاب کے 3 بازوؤں میں سے جو ہے نا وہ سب سے مضبوط بازو جو ہے وہ ٹوٹ گیا، وہ اس الائنس کا، اس احزاب کا. اب جو ہے وہ غطفان رہ گئے، اور غطفان سارے کے سارے وہ بھی بت پرست تھے، اور جو ہے ہٹ دھرم تھے وہ بھی، لیکن ان کے جسے کہتے ہیں نا وہ ٹوٹ گئے، ان کے جذبات سرد پڑ گئے، اور ان کی ہمتیں ٹوٹ گئیں جب انہوں نے دیکھا کہ قریش کے ساتھ اب یہ معاہدہ ہو گیا اور یہ ساتھ نہیں دے سکتے. تو وہ سارے وہ بھی ٹھنڈے پڑ گئے. غطفان نے کوئی بہت زیادہ شور و شر کا مظاہرہ نہیں کیا، بہت زیادہ ان کی طرف سے کوئی ایگریسو ریٹیلیشن نہیں آیا غطفان کی طرف سے. تو مطلب ان کی طرف سے بھی مسلمان ٹھیک تھے، امن میں تھے کہ اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، غطفان کے ساتھ بھی کچھ کریں گے تو ہم دیکھ لیں گے. لیکن یہود کا جہاں تک تعلق تھا، یہودیوں کا جو تعلق تھا، تو وہ یثرب سے جب ان کو جلا وطن کیا گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 2 قبیلوں کو نکالا اور ایک کے تمام لوگوں کو مطلب مردوں کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا. تو انہوں نے جا کر جو ہے خیبر کو اپنا سازشوں کا جو ہے وہ اڈا بنایا، اور وہاں بیٹھ کر انہوں نے اتنی سازشیں کیں، اور ان کے لٹرلی کہتے ہیں نا ان کے شیطان انڈے اور بچے دے رہے تھے. فتنے کی آگ بھڑکانے میں مصروف رہے یہ لوگ وہاں سے، اور یہی تھے جنہوں نے ماسٹر مائنڈ کیا تھا احزاب کو، اور اتنا بڑا جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف وہ اتنی بڑے اماؤنٹ میں لوگوں کو لے کر آئے تھے. انہی کی وجہ سے، انہی کے بھڑکانے کی وجہ سے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خاتمے یا انہیں کم از کم کسی بہت بڑے پیمانے پر نقصان پہنچانے کے جو ہر وقت جو ہے نا یہ لوگ پلاننگز کرتے رہتے تھے، کانسپریسیز اور تدبیریں سوچتے رہتے تھے. اس لیے صلح حدیبیہ کے فوراً بعد جو سب سے پہلا ہدف تھا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بنایا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک یہ تھریٹ نہیں یہاں سے ختم ہوگی نا، اسلام پھیل نہیں سکتا اور وہاں پر امن قائم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ مسلسل اپنے فتنے اور تدابیر کے ساتھ جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ شر و فساد پھیلاتے رہیں گے. اب خیبر کیا ہے؟ تو خیبر جناب، خیبر کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، لیکن تھوڑی سی ہم یہودیوں کی اگر جسے کہتے ہیں نا ہسٹری کو ریوائز کر لیں، تو ہم نے بہت شروع کی ویڈیوز میں بڑی ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ یہ یہودی آئے کہاں سے تھے، یہ عرب میں کیا کر رہے تھے یہودی، یہ تو عرب کے کبھی بھی نہیں تھے، تو یہ عرب میں کر کیا رہے تھے. تو وہ ہم نے بات کی تھی کہ اس میں کئی تھیوریز تھیں، اور وہ سب کی سب تھیوریز ہیں کیونکہ وہ صرف ہمیں اپنے اسلامک ٹیکسٹ سے ملتی ہیں، ہمیں کسی اور ہسٹری میں اس کا ذکر نہیں. اب انہوں نے ڈیلیبریٹلی اپنی وہ ہسٹری ساری کی ساری ڈیلیٹ کی ہے یا کیا کیا ہے، بہرحال ہمیں کہیں اور سے اس کی ریسورس نہیں ملتی.
اس میں ایک یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود ان کو بھیجا تھا کہ یہاں پر جو ہیں وہ آخری نبی آئیں گے، نبی آخر الزمان جو ہیں وہ عرب میں ان کی بعثت ہونی ہے، تو تم لوگ وہاں جا کے رہو. لیکن یہ بہت فار فیچڈ ایک بات ایسی لگتی ہے، کیونکہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے ان سے دوری اختیار کی تھی جب اللہ تعالیٰ نے ان سے پرومس بھی کیا تھا یروشلم کا، اور یہ وہاں تک نہیں پہنچے تھے اپنی حرکتوں کی وجہ سے. تو یہ تھا بہرحال. پھر اس کے بعد یہ تھی کہ 3 ڈائسپوراز آئے ان کے، جب یہ رہتے بھی تھے وہاں پر، اور ہر ڈائسپورا میں یہ اسپریڈ آؤٹ ہوئے. سب سے بڑی ان کی تعداد ایران میں جا کے رکی، اور پھر ایک بہت بڑی تعداد ساؤتھ میں آئی، یمن میں رکی. اور یمن کا ہمیں معلوم ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ فلرش تھا، وہاں پہ کنگڈم تھی باقاعدہ، بہت ایڈوانس تھا اس دور میں. عرب میں کوئی نہیں آتا تھا یہاں پر سوائے ریت کے، کچھ نہیں تھا. تو لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ تو بالکل ایک جسے کہتے ہیں نا انجان بیابان قسم کی جگہ، یہاں پہ تو کچھ نہ اگتا ہے، نہ رہتا ہے، نہ ٹھہرتا ہے. تو کوئی اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا تھا. لیکن جب ان کو اپنے ٹیکسٹ سے اور اپنی معلومات سے اندازہ ہوا کہ نبی آخر الزمان جو ہیں وہ آنے والے ہیں اور وہ اس جگہ آئیں گے، تو یہ بھی ایک تھیوری ہے کہ ان میں سے کئی یہود جو تھے انہوں نے یمن سے جو ہے وہ مائیگریٹ کیا، اور وہ آ کے مدینہ اور خیبر میں ٹھہرے. اور اس بات کے ثبوت ہمیں کس طرح ملتا ہے؟ اس بات کا ثبوت ہمیں اس طرح ملتا ہے کہ یہودیوں میں یہ چیز نہیں ہے، یہ قبیلے بنا کے فورٹریسز بنا کے نہیں رہتے تھے. اگر اب بھی ہم دیکھیں تو دے ڈونٹ لیو لائک دیٹ. وہ اسکیٹرڈ رہتے ہیں لیکن وہ ایک ساتھ یونائٹ ہو کے ایک فورٹریس میں نہیں رہتے. اب مدینے میں 3 ان کے قبائل آباد تھے، تو ایک کیوں نہیں تھے؟ یہ سب ایک ساتھ کیوں نہیں رہتے تھے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، اور یہ بہت ان لائکلی ہے ان لوگوں کے لیے کہ یہ لوگ اس طرح کریں. اور اس کی واحد ایکسپلینیشن جو ہمیں جو ہم سمجھ سکتے ہیں، مطلب یہ اٹس اسٹل اے تھیوری، کہ وہ یہی ہے کہ کیونکہ یہ مختلف اوقات میں آئے تھے. انہوں نے یمن سے جو ہے وہ مختلف اوقات میں مائیگریٹ کیا تھا. تو جس وقت جو لوگ آئے انہوں نے اپنا ایک قبیلہ بنا لیا، پھر دوسرے ٹائم پہ دوسری فیملیز آئیں تو انہوں نے اپنا ایک قبیلہ بنا لیا. پہلے والوں نے شاید کہا کہ بھئی ہمارے پاس اب جگہ نہیں ہے، یا وٹ ایور، یا ان کے آپس میں نہ بنتی ہو. اس طرح سے جو ہے وہ ان کے قبیلے وجود میں آئے، کیونکہ یہ ایک ساتھ انہوں نے مائیگریٹ ہی نہیں کیا تھا. تو یہ مختلف جگہوں سے آئے تھے. اور پھر ان کا اوس اور خزرج کے ساتھ جو ان کا گٹھ جوڑ تھا مدینہ میں رہنے والوں، کیونکہ اوس اور خزرج جو ہیں وہ بھی ان کی لینیج بھی یمن سے ملتی، وہ بھی یمنی عربز تھے اور وہ وہاں سے آئے تھے. تو کیونکہ وہ ایک جگہ پر ایک سرزمین سے آئے تھے تو ان میں کافی عادات اور سکنات جو ہیں وہ ملتی جلتی تھیں. تو اس لیے they were getting along with each other okay and fine. وہ رہ رہے تھے مدینہ میں ایک ساتھ، اوس خزرج اور یہ قبائل یہودیوں کے. تو جناب یہ ویسینٹی اور ان کی جو سب سے بڑی آبادی تھی وہ خیبر میں تھی. اب خیبر میں کیا ہے؟ خیبر جو ہے وہ ایک مطلب مدینہ سے سب سے قریب جو ہے وہ خیبر کا ہے، مگر یہ مدینہ سے تقریباً 230 کلومیٹر نارتھ کی طرف، اوپر کی طرف اگر ہم جائیں تو نارتھ کی طرف مدینہ سے 230 کلومیٹر دور خیبر کا جو ہے وہ ایک سٹی سی ہے جو کہ بہت سارے قلعوں پر مشتمل تھی. یہ بھی بعض اوقات سوچا جاتا ہے کہ خیبر کا قلعہ، تو خیبر میں ایک قلعہ نہیں تھا، خیبر میں سینکڑوں قلعے تھے. خیبر میں بہت ساری، تو یہ ایک ایسی سٹی تھی جو کہ بہت سارے چھوٹے قلعوں کے اوپر مشتمل تھی. تو اس میں بھی یہ لوگ اس طرح نہیں رہتے تھے کہ ایک قلعے کے اندر سب لوگ ایک ساتھ مل جل کر رہ رہے ہیں، نہیں جی. اس میں بھی کوئی قلعہ بہت بڑا مضبوط تھا، کوئی چھوٹا تھا، اور وہ بھی اس طرح سے ڈیوائیڈڈ تھے کہ کچھ قلعوں کا کلسٹر ایک طرف ہے اور پھر بیچ میں بہت ساری جگہ خالی اور وہ لشس گرین ہے اور اس میں ان کی پیداوار اگ رہی ہے اور سارا کچھ ہے، کھجوروں کی پیداوار. اور دوسرا جو سائیڈ ہے اس پہ پھر الگ ایک کلسٹر ہے کافی سارے قلعوں کا. تو یہ ایک بہت ہی مشکل مسلمانوں کے لیے مرحلہ تھا اس کو کانکر کرنا، کیونکہ ایک قلعہ کانکر کرنا ایک الگ بات ہے اور اتنے سارے قلعوں کو ان سب کے اوپر قبضہ کرنا وہ ایک الگ بات ہے. تو خیبر کا قلعہ نہیں تھا، خیبر کے قلعے تھے بہت سارے، ٹھیک ہے.
اور یہ کہ رستہ اس کا دشوار گزار تھا، مگر بہت زیادہ دور نہیں تھا، 230 کلومیٹر. آج کے دور میں بھی ہم 100 کی اسپیڈ سے بھی جائیں تو آپ 2 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، 2.5 گھنٹے میں آپ پہنچ جائیں گے، بہت سلو جا رہے ہوں تو اس وقت بھی جو ہے یہ 2 دن بمشکل اس کے رستے میں 2-2.5 دن کے اندر جو ہے وہ انہوں نے پہنچ جانا تھا خیبر. تو یہ رستہ تھا، اور یہ بہت ہی فرٹائل لینڈ، کیونکہ ہمیں معلوم ہے نا کہ جو یہودی ہیں ان کی جو کتابیں ہیں اس میں مینشن ہے کہ آخری نبی جو ہیں وہ ایک ایسی جگہ پر آئیں گے جو کہ اس طرح جزیرہ نما عرب میں ہے، اور وہاں پر بہت وہ جگہ بہت فرٹائل ہے. تو یہ یہودی بڑے چلاک تھے، انہوں نے سارا عرب شاید ڈھونڈ کے چھان کے ان کو نظر آیا کہ بھائی یہ جگہ ہے خیبر کی، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بہت لینڈ فرٹائل ہے. مدینہ میں بھی تھا، اور کیوں ہے؟ کیونکہ خیبر میں بھی اور مدینہ میں بھی ایسا ہے کہ ان کے جو دریا ہیں نا، یہ دریاؤں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اور وہ دریا زمین کے اندر بہتے ہیں. یاد کریں جب ہم مدینہ کی بات کر رہے تھے تب بھی ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ دریا جو ہے وہ زمین کے اندر بہتا ہے، اور اب ہم جانتے ہیں سائنٹسٹ کی ریسرچ کے بعد کہ زمین کے اندر تہوں میں دریا بھی بہتے ہیں اور لاوا بھی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ذخائر رکھے ہوئے ہیں. تو کیونکہ ان کی زمین اندر سے جو ہے وہ لش تھی، پانی تھا اس میں، تو اوپر سے بھی وہ بہت گرینری تھی، اور وہاں پہ بہت جو سب سے بڑی پیداوار ہوتی تھی کھجوروں کی یا جو کچھ بھی اگاتے تھے وہ خیبر اس کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ پارٹ تھا، تو وہ خیبر میں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے تو ہم اگر یہ کہیں نا کہ مدینہ میں لوگ زیادہ تھے اور جو لینڈ ایریا تھا وہ اتنا زیادہ نہیں تھا مدینہ شہر کا، تو خیبر کے بارے میں ہم الٹا کہہ سکتے ہیں کہ خیبر میں لینڈ بہت بڑا تھا ان کے پاس، کیونکہ ان کا کام ہی کھیتی باڑی اور سارا کچھ کرنا تھا، لیکن لوگ کم تھے، اور جو لوگ تھے وہ فورٹریسز کی صورت میں رہتے تھے. اچھا، پھر اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب خیبر نام انہوں نے اس کا رکھا ہوا تھا عمالقیت سے، عمالق جو تھے ان میں سے کسی سردار کا نام خیبر تھا، تو اس وجہ سے اس جگہ کا نام خیبر رکھا گیا تھا. بہرحال یہ ایک اوپینین ہے. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ خیابیر ایک جوئش نام ہے، اس سے رکھا گیا تھا. یہ بھی مجھے نہیں معلوم، اس کو بھی میں نے جا کے ڈیپ ریسرچ نہیں کیا ہے کہ ہیبریو میں یا اس میں ایسا کوئی لفظ ہے خیابیر یا اس کا کیا مطلب ہے. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ عربک زبان کا لفظ ہے جو کہ اخابیر سے نکلا ہے، اور اخابیر کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی فرٹائل لینڈ، وچ سیمز کائنڈ آف اگریبل ٹو می کہ ہاں وہ جگہ واقعی اتنی فرٹائل تھی اور وہاں پر پہلے سے عرب زبان تھے، تو شاید انہوں نے اس کو اخابیر سے خیبر بنا دیا. ٹھیک ہے، تو جناب اب ان کا جو ہے اب یہ ہمیشہ سے جو یہودی تھے یہ قلعوں کی صورت میں قلعے بنا کے رہتے تھے. مدینہ میں بھی ان کے 3 تھے، اور وہ 3 کون سے تھے؟ بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر. تو جو ہے وہ ان کے وہاں تھے. تو یہاں پر خیبر میں بھی ان کے بہت سارے قلعے تھے، اور ہر قلعے کا اپنا ان کا نام تھا یا کیا تھا. یہ ان کی وہ خاص ٹیکنیک تھی اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے، اپنے ڈیفنس کے لیے، جو کہ انہوں نے ہرگز عربز کو بھی نہیں سکھائی تھی. دے ہیو آلویز بن فیمس فار دس تھنگ کہ یہ لوگ بہت تکیہ کرتے ہیں چیزوں کا، بہت چیزیں چھپاتے ہیں، بہت جھوٹ بولتے ہیں اور بہت چیزیں چھپاتے ہیں. تو یہ جو عربز ان کے ساتھ رہ رہے ہیں اتنا عرصہ رہنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی یہ ٹیکنیکس، یہ کس طرح سے اتنا پیسہ بناتے ہیں، یہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے قلعے بناتے ہیں، یہ انہوں نے عربز کو نہیں سیکھنے دی تھی. بنایا تھا انہوں نے، کچھ عربز نے اپنے قلعے بنائے تھے، لیکن جسے کہا جائے نا چیپ امیٹیشنز، تو وہ اس طرح سے تھا، نتھنگ لائک دا اوریجنل ونز. تو اس طرح سے تھا، اور ہر ایک منی جو فورٹ تھا اس کے اندر 100-200 یعنی کہ کچھ فیملیز رہتی تھیں مل کے، اور وہ ایک چھوٹا سا منی جو ہے نا وہ. تو اس طرح سے یہ کئی چھوٹے، اگر ہم اس کو کہہ لیں نا کہ خیبر چھوٹی چھوٹی فورٹریس سٹیز کا کلسٹر تھا. اس میں کلسٹرز تھے، تھوڑا سا ایک جگہ جو ہے وہ یہاں پر کافی سارے فورٹریسز، پھر یوں کافی اس طرح سے تھے.
تو بیجانا ہوگا کہ خیبر جو ہے وہ ٹھیک ہے فورٹریسز کا کلسٹر تھا. سو اور مسلمانوں کے لیے یہ ڈیفینیٹلی امپینیٹریبل تھے. مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے پاس جو ویپنز ہیں ان میں کیا ہے، ان میں بھالیں، تلواریں ہیں، ان میں نیزے ہیں، ٹھیک ہے، شیلڈز ہیں. تو آپ ون آن ون لوگوں سے تو لڑ سکتے ہیں، دیواروں سے تو نہیں نہ لڑ سکتے. تو دیواروں کے لیے تو اب ان کو کچھ نیا سوچنا تھا، کچھ نیا کرنا تھا. تو مسلمانوں کے پاس کوئی خاص ویپنز نہیں تھے. ابھی بھی مسلمانوں کے پاس خوراک کی کمی، ویپنز کی کمی، بورڈنگ لاجنگ، ہر چیز کی کمی ابھی ان کے پاس ہے. وہ ان کے لیے یہ بہت مشکل بیٹل ہے، بہت مشکل بیٹل ہے. اگر آپ اس کو اپنے دماغ کو اس وقت میں لے کر جائیں، مسلمانوں کی حالت میں لے کر جائیں، اور پھر اندازہ کریں کہ یہودی جو ہیں وہ کس پوزیشن میں ہیں، وہ قلعوں میں رہ رہے ہیں اس طرح سے، تو مسلمانوں کے لیے کتنا مشکل کام ہے. اور مین ریزن جو ہے ظاہر ہے اٹیکنگ کا، وہ ہم بات کر چکے ہیں کہ وہ ان کی سازش ہے، اور وہ ان سے پہنچنے والا اب ڈائریکٹلی اس وقت مسلمانوں کو تھریٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ یہودی ان کے اوپر حملہ کرنے آ رہے ہیں یا باہر کھڑے ہیں یا ان کو قتل کر دیں گے، ایسی تھریٹ نہیں ہے. لیکن یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پری ایمپٹیو پلان تھا. ان کو معلوم تھا، ان کو آنے والی تمام تر مشکلات کا ظاہر اندازہ تھا. اللہ تعالیٰ ان کو خبر کرتے تھے، اور اس سے بچانے کے لیے مسلمانوں کو انہوں نے یہ پری ایمپٹیو یہ پلان کیا، پلاٹ کیا باقاعدہ کہ جا کے خیبر کے اوپر خود سے حملہ کیا جائے گا، اور اس بات کا ان کو موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ مزید کوئی احزاب جو ہے وہ اکٹھا کریں، وہ اتنی بڑی فوج مسلمانوں کے خلاف اکٹھا کریں. اور مدینہ کے لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں اطلاع دی، اور ان کے ساتھ کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ بھی نہیں ہے. یا تو یہ کہ ان کے ساتھ معاہدہ ہوتا تو پھر بات بھی تھی کہ ہاں جی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور مسلمان بڑا ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کہ جا کے ان کے اوپر حملہ کرنے لگیں. تو ان کے ساتھ کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے، اور یہ اس وقت کا لا آف دا لینڈ ہے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو آج کے دور کے حساب سے نہیں سوچے او یہ تو بڑا غلط کیا، کیونکہ ایسا ہے بہت سارے لوگ جو ہے نا ہمارے ایون مسلمانوں میں سے بھی، ان کو یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اچھا کام نہیں کیا، وہ کیسے کر سکتے تھے ایسے، یہ تو انہوں نے زیادتی کر دی. اور یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے زیادتی کی. آپ جا کے جو ہے نا اپنے آپ کو اس مینٹیلٹی، اس دور کی مینٹیلٹی میں لے کر جائیں اور سوچیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ لا آف دا لینڈ تھا. اس دور میں صرف وہی کامیاب تھا انسان جو جتنا بہادر تھا، جتنا طاقتور تھا. جو پہلے حملہ کرتا تھا وہ طاقتور، اس کے انڈر کوئی آ گیا، اس نے کسی چیز کو کانکر کر لیا تو اس کی چلتی تھی، ورنہ اس کو مار دیا جاتا تھا. کمزور کا تو جسے کہتے ہیں نا زندہ رہنا بھی محال تھا اس دور میں. عورتوں کی تو آپ بات ہی نہ کریں نا، ہم مردوں کی بات کریں، مردوں میں بھی یہ سارا کچھ بہت عام تھا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کے ساتھ معذرت کے ساتھ کہ کسی بھی طرح کا کوئی واٹر ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، پری ایمپٹیولی ان کو ان پرووک جا کے جو ہے ان کے اوپر حملہ کیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بہت سازشیں کی تھیں اور بہت نقصان پہنچایا تھا مسلمانوں کو، اور آگے بھی پہنچاتے رہتے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تمام تر خبریں دیتے تھے، اور اس کے بہاف پر انہوں نے اس کا جو ہے وہ کیا. تو اگر آپ اس دور میں دیکھیں جا کے، تو آپ کرسچنز کو دیکھ لیں، رومنز کو دیکھ لیں، آپ جوئش کو دیکھ لیں، آپ کسی بھی دنیا کی جگہ کو دیکھ لیں 1400 سال پہلے جا کے، اور آپ کو جا کے یہی پتہ چلے گا کہ اٹ واز اونلی سروائیول فار دا فٹسٹ. کمزوروں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی اس دور میں. یہ تو ہم آج کا دور ہے جس میں کمزور ترین انسان ہے فزیکلی، اور بس صرف یہاں سے سارا کچھ لڑا جاتا ہے، جس کو بائی دی وے اس دور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تباہ کرنے جا رہے ہیں اس وقت. تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور کہتے ہیں کہ صرف 2 ہفتے بمشکل گزارے ہوں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں واپس آ کے نا حدیبیہ سے صرف 2 ہفتے گزارے ہیں، یا کچھ میں ہے 20 دن. تو اگر ہم رفلی کہہ لیں کہ 12 سے 20 دن کے درمیان کا وقت ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکلنے کا جو ہے وہ کر لیا. اور یہ جو ہے امام زہری کہتے ہیں کہ یہ محرم 6 ہجری کا واقعہ.
جبکہ امام واقدی، ابن القیم اور سب کہتے ہیں کہ یہ محرم 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ اب یہ ڈفرینس کیوں ہے ڈیٹس کا؟ کیونکہ اس پہ بھی ہم نے پہلے بات کی تھی کہ کچھ علماء ایسے ہیں جو ہجرت سے پچھلا سال ہے اس کو پہلا سال مانتے ہیں ہجرت کو، تو اور جو زیادہ تر علماء ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، جو ہجرت کا سال ہے دیٹس دا فرسٹ ایئر، دیر از نو 0 ایئر بیفور دیٹ، اس سے پہلے کچھ نہیں ہے، اور وہاں سے آپ شروع کریں، وہ پہلا سال ہے، وہ 0 ایئر نہیں ہے، وہ پہلا ایئر ہے، تو وہاں سے آپ شروع کریں۔ تو اس طرح سے جو ہے نا ریکنسائل ہو جاتا ہے ڈیٹس کا، یہ کہ کچھ علماء کہتے ہیں 7 ہجری محرم اور کچھ علماء کہتے ہیں 6 ہجری محرم۔ بہرحال کچھ نے ربیع الاول یا صفر کہا ہے اور کچھ نے جو ہے وہ صرف محرم کہا ہے۔ تو بات وہ یہ اس کو بھی بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے کہ یہ اتنا لمبا ایکسپیڈیشن تھا کہ اگر یہ محرم میں شروع ہوا تو موسٹ پروبیبلی صفر یا ربیع الاول میں جا کے ختم ہوا تھا، جیسے کہ ہم ابھی آ کے دیکھیں گے۔ ایک ایک قلعہ الگ الگ ان کو فتح کرنا تھا، تو اندازہ کریں کہ یہ کوئی ایک قلعے کی فتح تو نہیں تھی کہ جو وہ فوری طور پہ چند دنوں میں شاید کر کے آ جاتے یا ایک مہینے میں۔ تو اٹس انڈرسٹینڈیبل کہ جہاں پر کہیں ہمیں محرم کی، کہیں ہمیں صفر کی اور کہیں ہمیں ربیع الاول کی ڈیٹس ملتی ہیں۔ اینی ویز ہم اس کو لیتے ہیں 7ویں ہجری کے شروع میں محرم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مارچ کیا خیبر کی طرف، اور یہ مارچ جو ہے ان کا یہ بھی کافی خطرناک، اتنا زیادہ شاید نہ ہو، لیکن کیونکہ مسلمانوں کی حالت اتنی وہ نہیں تھی، اتنا زیادہ ان کے پاس سامان رسد نہیں تھا یا سامان جنگ نہیں تھا ان کے پاس، اور ابھی وہ ایک اتنی بڑی مہم سے واپس آئے تھے حدیبیہ کی، تو جو بھی ان کے پاس اکٹھا ہو سکا کھانے پینے کا اور سارا کچھ وہ اس کو لے کر اور نکلے مدینہ سے۔ اچھا، اور پھر یہ بھی ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں سر نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد جو کوئی ان کو اعلان کروانا ہوتا تھا وہ کرواتے تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ ہمارے ساتھ صرف وہی لوگ جائیں گے جو کہ سیریس ہیں جہاد کے لیے، جو اللہ کی خاطر لڑنا چاہتے ہیں، یا وہ لوگ جو کہ جنہوں نے صلح حدیبیہ میں بیعت الرضوان دی تھی، وہ لوگ جائیں گے، اور باقی کے لوگ نہیں جائیں گے ہمارے ساتھ۔ اور باقی کے لوگوں کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بھی نا، سورہ فتح کی آیت تھی کہ جو ہے یہ لوگ آپ سے آ کے جو ہے وہ ہیلے بہانے کریں گے، وہ کہیں گے ہمیں بھی ساتھ لے چلو اور ہمیں بھی اس میں ڈالو، تو میں اس آیت کا ریفرنس آپ کو میری ویڈیو میں مل جائے گا۔ تو لیکن جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ کو ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ یہیں پہ رہیں گے، یہ نہیں جائیں گے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا۔ تو لٹرلی ایسے لوگوں کی تعداد 1400 تو ان لوگوں کی تھی جو صلح حدیبیہ بیعت الرضوان کر کے آئے تھے، تو بمشکل یہ قافلہ 1500 سے 1700 کے درمیان آپ کہہ لیں، ہمیں ایگزیکٹ نمبر نہیں معلوم، لیکن اگین وہی کہ 1500 سے 1700 کے درمیان جو ہے وہ لوگوں کی تعداد تھی۔ اور کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبیلہ تھا وہ پورا کا پورا مدینہ آیا تھا مسلمان ہو کر، اور جیسے ان کو پتہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف جو ہے وہ کوچ کر چکے ہیں، تو ابو ہریرہ اور کئی لوگوں نے فوراً ان کے پیچھے وہاں پہ وہ پہنچے تھے، لیکن اس وقت تک جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح سے نواز دیا ہوا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے وہاں پر یہ لوگ بھی شامل ہوئے، مگر ان کو بھی اس کا جو مال غنیمت اکٹھا ہوا تھا وہ بھی دیا گیا۔ تو اینی ویز اب یہ لوگ جا رہے تھے رستے میں، اور رستے میں ان سے متعلق جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں، جس طرح جب کھانے کا وقت آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھانا لاؤ، کیا ہے کھانا نکالا جائے، تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام سویق اپنے ساتھ لے کر چلے ہیں، اور سویق کیا تھا؟ سویق اس طرح جس طرح گرنولا بار ہمارے یہاں نہیں، ڈرائی کر کے کافی سارے فوڈز کا مکسچر کر کے آپ اس کو ڈرائی کر کے رکھ لیں، اور پھر اس کے بعد اس کو دودھ میں یا پانی میں مکس کر کے کھاتے ہیں، تو یہ کھانا تھا صرف پوری اتنی بڑی فوج کے پاس، اور وہ یہ کھا کے وہ صبر شکر کر رہے تھے، تو ان کے پاس بالکل سامان رسد جو ہے وہ خاص نہیں تھا، کوئی ایسا وہ لیوش کھانا نہیں کھا رہے تھے، کپڑے ان کے وہی پھٹی ہوئی حالتیں، بری حالتیں، اور جس طرح کے ان کے پاس ویپنز تھے، نہ بہت زیادہ سواریاں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک جو ہے گدھے کے اوپر سوار تھے، اور جب وہ گئے تو وہ اپنے پیچھے نمیلہ ابن عبداللہ اللیثی کو جو ہے وہ انچارج مدینہ کا بنا کر گئے،
وہ جب بھی جاتے تھے اپنا قائم مقام کسی نہ کسی کو بنا کے جاتے تھے. تو اس دفعہ جو ہے نمیلہ ابن عبداللہ اللیثی کو جو ہے وہ مدینہ کا انچارج بنایا گیا. اور پھر جب مسلمان جا رہے تھے تو صحابہ کرام نے اونچی اونچی آواز میں جو ہے نا وہ تکبیرات کہنی شروع کر دی, اور وہ بہت جوش میں تھے اور بہت اپنا جسے کہتے ہیں نا وہ دکھا رہے تھے, بہت جذبے کے ساتھ جا رہے تھے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں انکریج کیا کہ ہاں ایسے کلمات ادا کریں, ایسی شاعری پڑھیں کہ وہ ان کے جذبات ابھریں. اور ایک موقع پر ایسا بھی ہوا کہ جب وہ بہت زور زور سے نعرے لگانے لگے لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی کہا کہ اے لوگوں کام ڈاؤن ہو جاؤ, ریلیکس کرو, اور تم کسی ایسے اللہ کو نہیں سنا رہے جو سن نہیں سکتا, تو وہ تمہاری آواز اس تک پہنچتی ہے, وہ بہرا نہیں ہے, تو تم لوگ کام ڈاؤن ہو جاؤ. وہ خدا ہے جو کہ تمہاری جگلر وین کے ساتھ, جو تمہاری شاہرگ سے بھی جو ہے وہ قریب ہے, اور اس کو ہر چیز کا علم ہے, اور تو تم لوگوں کو اپنی آوازیں زیادہ بلند کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. تو جناب اب یہ لوگ خیبر کے رستے میں جا رہے ہیں, اور جگہ جگہ جو ہے وہ انہوں نے ظاہر کیمپ کیا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب بھی وہ کسی ایسے ایکسپیڈیشن پر جاتے تھے تو وہ ہمیشہ رات کے وقت سفر کرتے تھے, اور کبھی رات کے وقت ان کا ہوتا تھا کہ ہم وہاں پہنچیں, اپنے ڈیسٹینیشن پر وہاں پہنچیں, مگر وہ حملہ کبھی رات کے وقت نہیں کرتے تھے, حملہ فجر کے بعد ہوتا ہے. اور پورا موقع دیتے تھے ان کو کہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہم آ گئے ہیں, اور ان کو موقع دیا جاتا تھا اسلام قبول کرنے کا, تو اگر وہ یہ کر سکیں تو پھر اس کے بعد ان پہ حملہ کیا جاتا تھا. تو جناب یہ لوگ پہنچے. اب اس طرح سے تھا کہ یہ لوگ جس جگہ پر پہنچے نا, انہوں نے اپنا کیمپ لگایا وہاں پہ. آدھا جو خیبر تھا نا اس میں تقریباً 10-15 کے قریب جو ہے وہ قلعے ایک طرف تھے, اور پھر اسی طرح ان کو کافی دور, مطلب نگاہ کے اندر تو تھے مگر کافی دور جا کر جو ہے نا کئی کلومیٹرز کے بعد جا کر دوسرا کلسٹر تھا فورٹریسز کا. تو اب انہوں نے جا کر جو ہے وہ ایک جگہ کیا, اور یہ بالکل سرپرائز تھا. جو خیبر والے تھے ان کو اطلاع نہیں تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے, لیکن ان کو ایک جسے کہتے ہیں نا پریمنیشن تھا کہ ان کو یہ اندازہ تھا کہ مسلمان ہم پر حملہ کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ تھا انہوں نے کیا حرکتیں کی ہوئی ہیں, انہیں اچھی طرح سے معلوم تھا کہ وہ کیا کرتے رہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب روٹین کے طور پر یہ لوگ اپنے قلعے سے باہر نکل رہے تھے صبح فجر کے وقت اپنے پلاؤز اٹھا کے اور کھیتی باڑی کا سامان لے کے, تو جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی فوج جو ہے وہ سامنے آ کے بیٹھی ہوئی ہے, تو وہ تو بہت ہی جو ہے نا وہ پریشان ہو گئے, اور اپنا سارا سامان وہیں پر, اپنی ایکسز, اپنے ٹولز, اپنے جو کچھ وہ لے کر جا رہے تھے وہ وہیں انہوں نے پھینکا. ہارویسٹنگ کا سامان واپس اپنے قلعوں کے اندر گھسے اور ان کے تالے لگا لیے اچھی طرح سے, قلعہ بند کر کے, اور انہوں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں. وہ اپنی فوج لے کر جو ہے وہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں, محمد ہیز ارائیوڈ. وہ بار بار یہ کہے جاتے تھے کہ, اور یہ اس چیز کو شو کرتی ہے یہ والی بات کہ ان کو اندازہ تھا کہ آنا ہے مسلمانوں نے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ان پہ حملہ کر سکتے ہیں. پریمنیشن میں ان کی بہائنڈ سائٹ میں یہ والی چیز موجود تھی, مگر وہ بیسکلی تیار نہیں تھے اس چیز کے لیے پوری طرح. تو جب انہوں نے یہ کہا کہ اب تو وہ آ گئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بارے میں بات کرتے رہتے تھے. وہ اندر چلے گئے اور انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنی جو ہے وہ بند کر لی, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فیمس لائن بولی جو کہ تمام سیرہ کی کتابوں میں جو ہے مینشنڈ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, خریبت خیبر, یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں, اور خیبر جو ہے وہ تباہ ہو گیا. خیبر کو تباہی ہے کہ جب کسی جگہ جاتے ہیں کسی بارڈر پر اور کسی لینڈ کے اوپر, تو وہ کیا ہی ایول جو ہے وہ صبح ان کے لیے کتنی ہی
برباد صبح ہے، کتنی ہی ایول صبح ہے کہ جب ہم کسی لینڈ کے اوپر، کسی جگہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے جائیں. مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عبارت ہے جس کا شاید مطلب میں اتنا امپیکٹ نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے کہ عربک میں جب آپ اس کو سنتے ہیں تو یہ بہت ردمک، بہت زبردست سینٹنس ہے. تو اب کچھ انسیڈنٹس ہیں جو کہ کافی تقریباً ہر سیرہ کی بک نے مینشن کیے ہیں، اور ہم ان کو جو ہے وہ پیس ٹوگیدر کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اب آپ کو معلوم ہے اگین جس طرح میں آپ کو سنا رہی ہوں اس طرح سے نریٹ نہیں ہوا کسی بھی کتاب میں، بلکہ کتابوں میں مختلف کہانیاں ہیں، ایک یہاں سے کہانی، ایک یہاں سے کہانی، ایک یہاں سے کہانی. تو ہمیں ان کہانیوں کو جوڑ کر اس کا ایک سیکوینس جو ہے نا وہ خود سے بنانا ہوتا ہے، اینڈ اٹس ناٹ اینی تھنگ ایزی. تو جو بھی میں آپ کو کہانیاں سنا رہی ہوں، میں بار بار کہتی ہوں کہ اس کا آرڈر مجھے نہیں پتہ کہ وہ 100% ٹھیک ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ سب ایک ہی ٹائم میں ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں. تو ان میں سے کوئی چیز پہلے بھی ہو سکتا ہے میں نے بعد میں آپ کو بتائی ہو، اور کوئی چیز ہو سکتا ہے کہ آلریڈی پہلے گزر چکی اور میں آپ کو بعد میں بتا رہی ہوں. تو اس چیز کے لیے معذرت، غلطی ساری میری ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بالکل غلطیوں سے پاک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ بھی، لیکن اس میں کوئی ایررز نہیں ہے، لیکن ہمارے بیان کرنے میں ایررز ہو سکتے ہیں. تو ہمیں اسی طرح سے خیبر کے بھی ایک قلعے کی فتح کا جو ہے وہ پورا نریشن نہیں ہے ہمارے پاس، بلکہ ہمارے پاس کافی سٹوریز موجود ہیں، اور ہم ان کو ہی کمبائن کر کے جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ایک قلعے کو فتح کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے، اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جیسے ہی کسی قلعے کے قریب جاتے تو لوگ اپنے آپ کو قلعہ محصور کر لیتے. اب یہ انہوں نے اپنی پروٹیکشن کے لیے بنائے تھے، بڑی اچھی پروٹیکشن تھی اس وقت کے لیے، بڑی جسے کہتے ہیں نا بہت ہی عقل مندانہ اسٹریٹجی تھی. مگر اس میں ایک لوپ ہول تھا، اور وہ لوپ ہول یہ تھا کہ جب آپ اتنے سارے فورٹریسز آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آپ بہت چھوٹے تعداد میں جو ہے وہ اپنے قلعے میں محصور ہو گئے، آپ کو نہیں پتہ دوسرے قلعے والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اب جب مسلمان اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں تو ان کے لیے آسان تھا اس ایک قلعے کو کم تعداد کے لوگوں کو محصور کر کے اور ان کو جو ہے ان کے اوپر قبضہ کرنا، بنسبت اس کے کہ وہ سارے ایک ہو کے لڑتے. تو پھر وہ جیسے ہی وہ ایک قلعے کے اوپر حملہ کرتے تھے اور اس پہ کرتے تھے تو اس میں اس کے جو واریئرز تھے اس میں سے جو نکل سکتا تھا وہ نکل کے بھاگ کے دوسرے قلعے میں گھس جاتے تھے، اور وہ اسی طرح سے وہ کرتے جا رہے تھے. اور ان کے بڑے نام تھے، کسی کا نام ابو نزار تھا، اصاب تھا، اور نعیم، اور یہ سب ان کے قلعوں کے نام تھے. ٹھیک ہے، اب کوئی قلعہ ان میں سے مسلمانوں نے جو ہے وہ 2-3 دن میں فتح کیا، کوئی 1 دن میں فتح ہو گیا، کوئی کچھ گھنٹوں میں فتح ہو گیا، اور کوئی قلعے ایسے بھی تھے جو 10 دن ان کا جو ہے وہ حصار کرنا پڑا، اور بڑا ہی مشکل تھا کہ وہ فتح نہیں ہو رہے تھے. اور ایسا بھی قلعہ تھا جس کو کہ مہینہ بھر بھی جس کا حصار رہا. تو ان میں سے ایک قلعہ تھا جس کا نام تھا نعیم کا جو ہے وہ بہت بڑے قلعوں میں سے تھا، اور اس کو مسلمانوں نے تقریباً 10 دن اس کا حصار کر کے رکھا. اور ان 10 دنوں کے دوران وہ اپنے تیر برساتے رہے، واٹ ایور دے کوڈ ڈو انہوں نے کیا. ان 10 دنوں کے درمیان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انچارج لیا مسلمانوں کی فوج کا، اور کچھ دن کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ چارج لیا، اور کوشش کی کہ کسی طرح سے وہ قلعے سے یا تو باہر آ جائیں یا مسلمان اندر جا سکیں، لیکن ان کو کامیابی نہیں ہوئی. اور ان کے ایک بہت ہی فیمس صحابی جن کا نام تھا محمود بن مسلمہ الانصاری، یہ ان کی شہادت ہو جاتی ہے اس قلعے کے حصار کے دوران، کیونکہ یہ زیادہ قریب چلے جاتے ہیں دیوار کے، اور اوپر سے جو قلعے والے تھے اندر والے وہ ایک بہت بڑا لکڑی کا یا درخت کا تنا جو ہے نا اوپر سے پھینکتے ہیں، اور ان کے اوپر گرتا ہے، اس کے نیچے دب کے ان کی شہادت ہو جاتی ہے. تو اب جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تو بہت ٹائم لگ رہا ہے اور یہ نہیں ہو رہا. تو اس رات سونے سے پہلے جو ہے وہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرتے ہیں آخری نماز کی، اپنی عشاء کی نماز کی، تو اس وقت لوگوں کو کہتے ہیں کہ کل، یہ بہت مشہور عبارت ہے
جو کہ ہم سب نے پڑھی ہے، سنی ہے، اور مجھے اگر یاد صحیح پڑتا ہے تو 9th کلاس کی جو اسلامیات کی کتاب ہے اس میں جو خیبر کا قلعہ کے نام سے چیپٹر تھا اس میں تھا، اور اس میں ٹرانسلیشن اس طرح تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کل میں یہ علم اس شخص کو دوں گا جو کہ اللہ اور اس کے رسول کو بہت عزیز ہے، بہت پیارا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر جو ہے وہ مسلمانوں کو فتح نصیب کریں گے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ کہتے ہیں۔ اب جتنے بھی وہاں پر جو صحابہ کرام تھے نا، وہ کہتے ہیں ہم لوگ ایک تو ایکسائٹیڈ بھی ہو گئے، ہم لوگوں میں سے ہر ایک کو یہ تھا کہ مجھے ملے، کہ یہ آنر مجھے ملے، کیونکہ یہ بہت بڑا آنر ہونے والا تھا۔ ظاہر ہے ایک تو ہسٹری میں بہت بڑا جو ہے وہ آنر ہونے والا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اور اس میں اس بات کی گواہی تھی کہ وہ شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول کا محبوب ترین شخص ہوگا جس کو یہ علم ملے گا۔ تو ہر ایک صحابی یہی چاہتا تھا کہ وہ جو ہے وہ شخص ہو جس کو یہ ملے۔ اور عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں نہ کبھی ہائی رینکنگ کی جو ہے وہ تمنا نہیں کی، لیکن یہ وہ دن تھا کہ جس دن میری واقعی یہ خواہش تھی کہ کاش میں وہ لیڈر ہوتا، میں وہ نائٹ ہوتا کہ جس کو وہ علم ملے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام پکاریں اور میرے ہاتھ پر اسلام کو جو ہے نا یہ اتنی بڑی وکٹری ملے۔ تو اب صبح ہوتی ہے، صبح فجر کے بعد سب لوگ ایکسائٹیڈ ہیں اور رات کو صحیح سے سوئے بھی نہیں ہیں اس ایکسائٹمنٹ میں۔ فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں این علی ابن ابی طالب، یعنی کہ وہ پوچھتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کہاں ہیں۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیک سٹوری اس طرح سے ہمیں ملتی ہے کچھ کتابوں میں کہ ان کی طبیعت بہت خراب تھی۔ اس ایکسپیڈیشن پہ جانے سے پہلے ہی ان کی طبیعت خراب تھی، بلکہ انہوں نے جوائن بھی دیر سے کیا تھا ایکسپیڈیشن کو، اور ان کو شدید آشوب چشم آیا ہوا تھا، ان کی آنکھیں دکھنی آئی ہوئی تھیں، ان میں سے مسلسل پانی بہتا تھا اور شدید اس میں خارش ہوتی تھی، وہ صحیح سے دیکھ بھی نہیں پاتے تھے۔ تو وہ اپنے ٹینٹ میں تھے، مطلب انہوں نے کہا کہ میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں، میں کیا کروں گا اور مجھے کون مطلب اس وقت یاد کرے گا، تو وہ اپنے ٹینٹ میں تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہی نہیں تھی۔ انہوں نے پوچھا کہاں ہے علی، تو ان کو بتایا گیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت ہے اور وہ اپنے ٹینٹ میں ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو میرے پاس لے کر آؤ، تو ان کو لایا گیا۔ تو رسول سے وہ اب تھوڑا سا جھجک کے تھوڑا دور پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں کہ میری یہ حالت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس آؤ علی۔ ان کے پاس وہ جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن جو ہے وہ ان کے آنکھوں کے اوپر لگاتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے اوپر پڑھ کے پھونکتے ہیں اور ان کا اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری آنکھیں تو ایسی ہو گئیں کہ جیسے مجھے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا، میری تو بھلی چنگی، ان کی آئی سائٹ بھی تیز ہوگی، سارا کچھ ایک دم کیور ہو جاتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ بھی معجزوں میں سے ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگین اتنے سارے لوگوں کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک اور معجزہ ان کے لعاب دہن کا۔ اور ہمیں ان کے لعاب دہن سے ریلیٹڈ کئی معجزے ہم نے پہلے بھی سنے ہیں، کیے ہیں، دیکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا علم، جنگی علم جو آپ کو پتہ ہے کہ ہر جنگ میں ایک جھنڈا ہوتا تھا اسپیشلی، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں ازمل بسم اللہ یا علی، یعنی کہ آگے بڑھو یا علی، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو اور چلتے رہو اور پیچھے پلٹ کے مت دیکھنا۔ یہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بھیجتے ہیں۔ اچھا، مطلب اس کا یہ ہے کہ بی فرم، ریزولوٹ، تم جس مقصد کے لیے جا رہے ہو اس مقصد سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ بیسیکلی واپس نہ پلٹنے کا مقصد ہے کہ اس سے چاہے آپ کی اس میں وکٹری ہو نہ ہو، آپ نے واپس نہیں پلٹنا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت 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 بڑی بلیسنگ ہے، اور ہم ان کے رتبے میں سے، ان کے آنر میں سے اور ان کی بلیسنگز میں سے کچھ بھی کم نہیں کرتے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ رتبہ، یہ آنر دیا ہے، بے شک ان کا ہے۔ تو علی بن ابی طالب جو ہے نا وہ آگے بڑھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف بات سمجھتے ہیں بلکہ وہ جو بات کہی ہوئی ہے نا، وہ جو لیٹر آف دا ورڈ ہے نا، اس پر بھی عمل کرتے ہیں۔ جو صحابہ کرام ہیں وہ صرف اور صرف اس بات کے ایسنس کے اوپر ہی نہیں عمل کرتے بلکہ اس کے لیٹر پر بھی عمل کرتے ہیں۔ تو کچھ آگے جب جاتے ہیں نا، اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
انڈر ایک پوری کنٹنجنٹ ہے، ایک بٹالین جو ہے وہ پوری آپ سمجھیں وہ ان کے انڈر ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم دیا گیا ہے اور ان کو آگے بھیجا گیا. وہ تھوڑا سا آگے جا رہے ہیں نا تو ان کو یاد آتا ہے کہ میں نے کچھ پوچھنا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اب وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا لیٹر فالو کر رہے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ واپس نہیں پلٹتے، وہ پلٹ کے نہیں پوچھتے کہ یا رسول اللہ مجھے یہ پوچھنا تھا، یہ پوچھنا رہ گیا، میں نے آپ سے پوچھنا تھا. نہ، وہ اسی ڈائریکشن میں رہتے ہیں، اپنی باڈی نہیں پلٹتے اور وہاں سے اپنی پوری طاقت سے چلا کے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں ان کو کیا آفر کروں، میں ان کو کیا کنڈیشنز، کیا شرائط پیش کروں اور مجھے ان کو کیا آفر کرنا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں ان کے ساتھ اس وقت تک لڑو جب تک کہ وہ گواہی نہ دے دیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری رسول اور میسنجر ہیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں یہودی یہ تو مانتے ہی تھے نا کہ اللہ ایک ہے، وہ تو ہے مونوتھیسٹ، تو اس میں تو کوئی پرابلم نہیں. ان کو پرابلم ان کو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں. تو یہ اس بات پر اگر وہ یہ بات کہیں تو ان کو کہنا، اگر وہ یہ بات مان لیں راضی ہو جائیں تو ان سے کہنا کہ تم میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شر سے ہر طرح سے محفوظ ہو، تمہارے مال جان، تمہارا اہل و عیال، تمہاری سب کچھ محفوظ ہوگا اگر تم ٹیسٹیفائی کر لو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو یہ سب کچھ جو ہے، اور ہم تمہارا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں گے. اور واللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں واللہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے، ایک شخص بھی تمہارے ہاتھوں ہدایت پا جائے، تو وہ ایک ویلی جو اونٹوں کی ہو جو تمہیں ملے اس سے کہیں بہتر ہے. یعنی کہ ایک فارچون، ایک بہت بڑی فارچون، جس کو ہم آج کے زمانے میں اگر ٹرانسلیٹ کریں تو ہم کہیں کہ جناب ملینز آف ڈالرز کی آپ کو فارچون ملے، وہ اس سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے کسی ایک شخص کو ہدایت دے دے. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو جو ہے وہ یہ خطاب کرتے ہیں، ان کو یہ ڈائریکشن دیتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت علی جو ہے وہ آگے موو کر جاتے ہیں. اب نائم کا قلعہ جو ہے اس کے پاس جاتے ہیں اپنے ساتھ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی جو ہے وہ بٹالین ہے پوری. اس قلعے کے چیف کا نام ہے مرحب. مرحب جو ہے وہ بہت ایک لہیم بہت اونچا لمبا بہت لڑاکا واریر قسم کا شخص ہے، جس نے کہ زرہ پہنی ہوئی ہے اوپر سے نیچے تک، اور اس کا جو خود ہے، جو اس نے سر کے اوپر جو ٹوپی اپنی پہنی ہوئی ہے، ہیلمٹ آپ کہہ لیں، اس میں نگ اور موتی جڑے ہوئے ہیں. تو بہت ہی مطلب وہ اپنی امارت بھی دکھا رہا ہے سارا کچھ. یہ شخص باہر آتا ہے، قلعے سے باہر نکل کر آتا ہے، اور قلعے سے باہر نکل کر آ کر جو ہے نا یہ للکارتا ہے کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا. مطلب ڈوئل کے لیے، وہی نا جو مبارزہ ہوتا تھا جنگ سے پہلے، یہ اس کے لیے چیلنج کرتا ہے. تو سب سے پہلے مسلمانوں کی فوج میں سے جو ہے وہ عامر بن اقوا نکل کر جاتے ہیں، اور کہتے ہیں عامر بن اقوا جو ہے وہ ایک ینگ صحابی تھے جو کہ بہت تیز رفتار میں دوڑا کرتے تھے، اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ دوڑتے دوڑتے جو ہے نا نشانہ لگاتے تھے تیر کے ساتھ، اور ان کا نشانہ بہت ایکسلنٹ تھا. بہرحال یہ گئے اس شخص کے مقابلے کے لیے، مرحب کے مقابلے کے لیے، اور مرحب نے ان کو شہید کر دیا، یہ مارے گئے. اب دوبارہ یہ مرحب جو ہے وہ واپس آیا، اور پھر اس نے چیلنج کیا اور کال آؤٹ کیا کہ کون ہے جو میرے مقابلے پر نکل کر آتا ہے. تو اس دفعہ جو ہے وہ حضرت علی نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی کی مطلب جان نہیں خطرے میں ڈالیں گے. وہ خود گئے، ان کے پاس وہ تھا، اور انہوں نے دیکھا کہ بڑا ہی فلیشی سا، بڑا آرنیٹ سا اس کی جو خود ہے، اس کے سر کے اوپر جو ہیلمٹ ہے وہ بڑا ہی فلیشی سا ہے، اور اس کے اندر جیم سٹونز لگے ہوئے ہیں اس نے. اور وہ بڑا جسے کہتے ہیں نا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اوپر سے نیچے تک، اور ان کو بڑا انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ قریب آیا، اور اپنے ہی مدح سرائی میں اس نے پوری ایک پویم سی پڑھی، جس کا میں آپ کو خلاصہ سا بتاتی ہوں.
کہ یہ خیبر کے جو ہے نا وہ زمینیں ہیں، اور یہ خیبر کی زمینیں یہ جانتی ہیں، یہ زمین، یہ مٹی جو ہے یہاں کے خیبر کی یہ پہچانتی ہے کہ میں مرحب ہوں، اور یہ خیبر ہے، اور خیبر پہچانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، اپنی آرمر پہن کر باہر نکلا ہوں، اور میں کتنا ایکسپیرینسڈ واریر ہوں، اور جو ہے میرے ہاتھوں پہ کتنے لوگوں کا اور کتنے بڑے بڑے لوگوں کا خون ہے، اور مطلب اس طرح وہ اپنی بڑی مدح سرائی میں اس نے بتایا اپنے کریڈینشلز، یا جس کو ہم سمپل ورڈز کہہ لیں نا، اپنی سی وی دے رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سامنے آتے ہیں، اور وہ بھی اس طرح کے کلمات جو ہے وہ ادا کرتے ہیں جس سے کہ وہ اپنا مورال بوسٹ، مسلمانوں کا مورال شو کرتے ہیں کہ میں بھی جو ہے میں وہ شیر ہوں جس کو جب پیدا ہوا تھا تو اس کی ماں نے اس کو اسی وقت شیر قرار دیا تھا، اور میں وہ شیر ہوں جو صرف ایک جنگل کا شیر نہیں ہے، جو کہ ہر جنگل میں جا کے ہر جنگل کا لیڈر ہوتا ہے، اور تم میری تلوار کا مزہ چکھو گے. اور اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی جو ہے وہ اس طرح سے تقریر کی. اب یہ لوگ آمنے سامنے ہوتے ہیں. علی اب اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نہ جاتے نا لڑنے کے لیے، کیونکہ یہ ایک بڑا مورال ڈاؤن ٹائپ کا وہ ہوتا ہے کہ خود سے آپ کبھی بھی جو ہے نا وہ اپنے لیڈر کو نہیں بھیجتے تھے، کیونکہ اگر وہ لیڈر مر جائے تو پوری کی پوری فوج کا مورال ویسے ہی ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور اس کو شکست ویسے ہی ہو جاتی ہے. تو ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو حضرت علی کو نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ٹرسٹ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے کیا تھا، تو انہوں نے ان کے ہاتھ میں علم دیا تھا، تو وہ آگے گئے، اور ان دونوں نے اور آگے بڑھ کر انہوں نے مقابلہ ایک دوسرے کا شروع کیا. یہ لوگ تلوار بازی میں، اور ہر کوئی جانتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار بازی میں کتنی مہارت رکھتے ہیں، اور نہ صرف تلوار بازی میں بلکہ جو ان کی اسکل جو اپنے ڈیفنس میں تھی، کہ جتنی تیزی کے ساتھ وہ اپنی باڈی کو موو کر لیتے تھے اور گھماتے تھے اور تلوار چلاتے تھے، اس میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. تو ان کی تلواریں آپس میں ٹکرانے لگیں برے طرح سے، اور اس میں سے شعلے بلند ہونے لگے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مومنٹم کے ساتھ اپنی تلوار چلائی کہ مرحب کے سر کے اوپر ماری، خود کے اوپر. اب مرحب اوپر سے نیچے تک زرہ میں بھرا ہوا ہے، یعنی کہ جسے آپ کہیں لوہے میں غرق ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ایسی اس کے سر کے اوپر پڑی کہ وہ اینڈ سوری اٹس گرافک، کہ وہ سر خود توڑتے ہوئے سر میں سے ہوتے ہوئے یہاں سینے تک آئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا وار اتنا، مطلب میں سوچتی ہوں کہ اس کی کیا ہارس پاور ہوگی، مطلب ان کے ہاتھ کی اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو اس وقت طاقت عطا کی، اور جو ہے کہ تلوار جو کہ خود ایک لوہے کی چیز ہے اور جو کہ بہت بھاری ہے، اس زمانے کی تلواریں ہمارے دور کی طرح نہیں ہیں، اور پھر وہ ایک خود جو کہ لوہے کا پہنا ہوا ہے وہ، اور پھر آپ کی کھوپڑی کی ہڈی، اور پھر اور ساری ہڈیاں کٹتے ہوئے پورا سینے تک جو ہے وہ تلوار ان کی پہنچی، اور سینے پر بھی انہوں نے جو ہے وہ زرہ پہنی ہوئی ہے، وہ بھی لوہے کی. تو جس نے اتنی لیئرز کو کاٹا اور اتنے مختلف مٹیریلز کی، اس تلوار کی شدت کیا ہے، اس ہاتھ کی کیا شدت ہے. اور یہ دیکھ کے سب لوگ ہی جو ہے نا وہ شوق میں رہ گئے، کوئی جو ہے وہ آگے بڑھ کے کچھ بولنے کی ہمت ہی نہیں کر سکا، اور اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کا خاتمہ کر دیا اور وہ ایک طرف گر گیا. اب یہ تو ڈوئل بیٹل جو ہے ظاہر ہے، جس کا سردار مارا جائے گا اس کے لیے تو یہ ویسے ہی بہت ڈی مورلائزنگ فیکٹر ہے. تو یہ، اور ویسے بھی یہ قبیلے کا چیفٹن تھا اپنے قبیلے کا. اس کے بعد مرحب کے بعد جو اس کا بھائی آیا جس کا نام یاسر تھا، وہ بھی اسی طرح لہیم شہیم بہت، اور اس نے کہا میرا مقابلہ کرنے کون آئے گا. تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے زبیر بن عوام جو ہیں وہ آگے، انہوں نے کہا میں مقابلہ کروں گا تمہارا. اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہر جنگ میں جاتی تھیں، ساتھ وہ ایز اے نرس کام کرتی تھیں. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کا بیٹا جا رہا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا یا رسول اللہ یہ میرے بیٹے کو مار دے گا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فکر نہ کرو صفیہ، تمہارا بیٹا اس کو مار دے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، اور ان کی بھی گھمسان کی لڑائی ہوئی آپس میں، اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو ہے وہ
اس کو مار دیا، بالکل یاسر کو، جو کہ مرحب کا بھائی تھا. اور اس کے بعد میں بیٹھے ہوئے جب ایک دوسرے سے کوئی سٹوری سنا رہے ہوتے ہیں نا، تو صحابہ کرام نے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ زبیر آپ کی تو تلوار میں سے انگارے نکل رہے تھے، اس دن آگ نکل رہی تھی. تو زبیر بن عوام کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، آگ کہتے ہیں؟ مجھے تو وہ اتنی ٹھنڈی محسوس ہو رہی تھی، مجھے اس کو اٹھانے میں وہ ہو رہا تھا، وہ تو اتنی ٹھنڈی تھی، تمہیں کیا لگ رہا تھا؟ لیکن زبیر بن عوام نے فوراً یہ کہا کہ یہ جو جیت ہے نا، اس میں میری تلوار کا کوئی کمال نہیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، یہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. انہوں نے میری والدہ کو یہ کہا تھا کہ میں جو ہے وہ اس میں جیتوں گا، تو یہ اس وجہ سے میں جیتا ہوں. مطلب دیٹ واز ہز ہمبل، آئی تھنک ہی واز بینگ ویری ہمبل. بے شک یہ سب اللہ تعالیٰ کی کرامات تھیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے خالص احسان تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی، حضرت زبیر بن عوام پر بھی. مگر جن کے ہاتھوں یہ کارنامے انجام دیے، ہمارے لیے تو وہ بھی سپر ہیروز سے کم نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابن اسحاق جو ہیں وہ مینشن کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی ویل نون نریشن ہے کہ ایک اور واقعہ ہوا اس دوران جو کہ بہت مشہور ہے، جو ہم بچوں کو بھی بہت شوق سے سناتے ہیں اور ہماری کتابوں میں بھی ہے. اور وہ یہ تھا کہ جنگ اب ان کی آپس میں جب جنگ شروع ہو گئی، تو ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شیلڈ تھی نا، جو ان کی شیلڈ کیا کہتے ہیں اس کو، تلوار جس سے پروٹیکٹ کرتے ہیں وار کو، ان کی وہ شیلڈ گر گئی یا ٹوٹ گئی یا جو ہے وہ ڈیفینس لیس ہو گئے. تو وہ فوراً قلعے کی طرف گئے، اور اس کا ایک بھاری آہنی دروازہ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دروازے کو انہنجڈ کیا، پورا کا پورا، اس کی جو لگی ہوئی ہوتی ہیں سائڈ میں چوکھٹ، اس سے اس کو باہر نکالا اور اس کو اپنی شیلڈ کے طور پہ یوز کیا. اور نہ صرف یہ کیا بلکہ پھر باقی کے لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ قلعہ تھوڑا اونچائی پر تھا، تو اوپر سے بھی تیر برس آ رہے تھے، اور ہم مسلمانوں ان تیروں کی زدوں میں آ رہے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اندر جانے کے لیے نا، کہ مسلمانوں کی ایک تعداد کو اندر جانا تھا، اس دروازے کو اٹھا کے اپنے سر کے اوپر کر لیا، اور سارے مسلمانوں مطلب ہم لوگ جو ہیں وہ اس کے نیچے آ گئے، اس کی پروٹیکشن میں آ گئے. اور پھر ہم اس طرح سے جو ہے وہ قلعے کے اندر داخل ہوئے. اور کہتے ہیں اس کے بعد جب ہم اندر داخل ہو گئے اور ہمارا مطلب پتہ لگ گیا کہ اب ہماری فتح ہو گئی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دروازے کو ایسے اٹھا کے ایک سائڈ پہ پھینک دیا. اور پھر جناب بعد میں ابو رفیع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، ان سے نریٹڈ ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ 6-7 لوگ اور تھے. ہم لوگ گئے اور ہم نے کوشش کی کہ ہم جا کے نا اس دروازے کو ذرا اٹھا کے دیکھیں، اور دیکھیں کہ حضرت علی نے کس طرح اس کو کیا، ہم بھی وہ تھوڑا سا لینے کی کوشش کریں، اس سے اٹھانے کی کوشش کریں. کہتے ہیں ہم 7 لوگوں نے جو ہے اس کو، 8 لوگوں نے ہم نے اس کو ٹرائی کیا، ہم اس کو فلپ کر دیں دروازے کو، ہم اس کو فلپ بھی نہیں کر سکے. ہم آدھے گھنٹے تک اس کے ساتھ دینگا مشتی کرتے رہے اور ہم اس کو نہیں ہلا سکے. اور حضرت علی نے اس کو اس طرح اٹھا کے پھینکا کہ جیسے جو ہے وہ کوئی فیدر کی چیز تھی. تو دیر از نو ڈاؤٹ یہ کرامت ہے، اللہ تعالیٰ کی کرامت ہے، جو کہ ایک منی میریکل ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ضرور دیتا ہے. صرف نبیوں اور جو ہے وہ رسولوں کے لیے کی حد تک ہی جو ہے یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بہترین ولیوں کو بھی جو ہے وہ ضرور یہ کرامات عطا کرتا ہے. اور ہم یہ کرامات دیکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا شان ہے ان کی. تو جناب یہ تھا نائم کا ایک قلعے کا قصہ، جو کہ بہت مشہور تھا اور اس کے بارے میں تو بات کرنی ہی تھی. تو اب ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے، اب ہم اس کو یہیں پہ روکتے ہیں، اگلے ہفتے پھر آئیں گے. ابھی خیبر کی فتح کے جو ہے وہ سارے قصے ختم نہیں ہوئے، تو یہ ہمارا اگلا اس میں چلے گا اور ہم اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.